بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ محرم الحرام 2024 کا چاند نظر آ گیا۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو بندہ بھی محرم الحرام کا چاند ظاہر ہونے پر یہ 3 تسبیح کا عمل کر لیتا ہے وہ بہت جلد مالا مال ہو جاتا ہے، بہت جلد امیر ہو جاتا ہے، دولت مند بن جاتا ہے۔ اور اس اسلامی سال یعنی 2024 کا یہ جو محرم الحرام کا چاند ظاہر ہوا ہے، اس کے ظاہر ہونے پر جو بندہ یہ 3 تسبیح کا عمل کرتا ہے، اسی سال کے اندر وہ بندہ کروڑوں بھی رب کی بارگاہ سے مانگے تو اس کو مل جاتے ہیں، کیونکہ جب کوئی بندہ اپنے نئے اسلامی سال کا آغاز ان کلمات کے ذریعے کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں خوب اس پر برستی ہیں۔ وہ بندہ بڑے مقدر والا ہوتا ہے جس کو یہ 3 تسبیحات مل جاتی ہیں، جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس عمل کے اندر دعاؤں کی قبولیت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، غم و پریشانی سے نجات بھی ہے۔ عمل ایک ہے لیکن فائدے ہزاروں ہیں۔ اب وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا جو اس عمل کو کر لے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس عمل سے محروم ہو جائیں گے، وہ اس عمل کو نہیں کر پائیں گے، اور وہ شخص قسمت والا ہوتا ہے جو اس عمل سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں تک یہ عمل نہیں پہنچے گا، اور جس تک پہنچ جائے، جس کو مل جائے، وہ لازمی طور پر یہ عمل کر لے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اگلا سال کس نے دیکھا، کب آئے گا، کیا بنے گا، تو پورا سال پچھتانے کی بجائے آج تھوڑا سا وقت نکال کر یہ 3 تسبیح والا عمل لازمی کر لیں۔ جو شخص جلد امیر ہونا چاہتا ہے، اللہ کے خزانوں سے غیبی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس عمل کو لازمی کر لے، کیونکہ جب اسلامی سال کے پہلے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، اس مہینے کا چاند ظاہر ہوتا ہے، اس کے ظاہر ہونے پر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے اور بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اسی مہینے میں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس دن کی کیا خصوصیات ہے، تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ عظیم اور نیک دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے نجات عطا فرمائی اور پھر ان پر غلبہ عطا فرمایا۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو دشمنوں پر غلبہ ملے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر میدان میں فتح ملے، ہر غم سے نجات ملے، ہر پریشانی سے نجات ملے، ہر دکھ سے نجات ملے، شخص کو چاہیے کہ اس محرم الحرام کا ادب کرے، احترام کرے، اور جو تسبیحات بتا رہا ہوں یہ تسبیحات پڑھ لے تو اس کو ہر طرح کے غم سے نجات مل جائے گی۔ یہ عمل انتہائی مجرب ہے، یہ تسبیحات انتہائی بہترین ہے۔ ان کی مکمل تفصیل آپ سمجھ کر پھر اس کے بعد کیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس عمل سے محروم رہ جائیں۔ جو محروم رہ گیا سو رہ گیا، جس نے پا لیا سو پا لیا، کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس عمل کے ذریعے، ان تسبیحات کے ذریعے معرفت ملتی ہے، اور معرفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو شخص اپنے لیے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے وہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑ، کیونکہ اس عمل سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ اور اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کو کس وقت میں پڑھا جائے گا۔ آپ نے اس عمل کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کرنا ہے، یا صبح کے وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، دوپہر میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جب چاند ظاہر ہو گیا تو آپ کسی بھی لمحے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ رات کو ہی کریں، 24 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں۔ جب چاند ظاہر ہو گیا تو پھر یہ عمل کرنا آپ پر یوں سمجھے کہ لازم ہے کہ آپ اس عمل کو نہ چھوڑیں، کیونکہ اس طرح کے اعمال بار بار نہیں ملتے، اس طرح کے وظائف بار بار نہیں ملتے۔ یہ 3 تسبیح والے جو عمل ہوتے ہیں یہ بہت مجرب ہوتے ہیں یا آزمودہ ہوتے ہیں، کئی بار ان کو آزمایا جا چکا ہوتا ہے۔ تو آئیں ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں،
کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے، جب محرم الحرام کا چاند ظاہر ہو جائے تو آپ نے باوضو مسلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں مجھے اپنا ذاتی گھر مل جائے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہے، قرض دار ہیں، آپ کو قرض دار پریشان کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، یہ نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہے۔ استغفار کے فضائل میں یہ بات موجود ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رزق میں بے تحاشا برکت آتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس نئے سال کے آغاز میں استغفار کو پڑھ لیتا ہے اور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے اور پھر نئے سال کا آغاز کرتا ہے۔ یا باری تعالیٰ مجھ سے اس سال جو خطائیں ہوئی ہیں یا میں نے جو تیری نافرمانیاں کی ہیں جس کی وجہ سے میرا یہ سال بڑی مشکل میں گزرا، اللہ میرا آئندہ سال راحت اور سکون والا بنا دے۔ اپنے استغفار کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ان کلمات کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح سے مراد 100 بار پڑھنا ہے، تو یہ ایک تسبیح ہوئی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے کون سی تسبیح پڑھنی ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے دوسرے نمبر پر 100 بار پڑھنا ہے، یعنی دوسری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کی ہے۔ جو بندہ اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے، برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ آج سورۃ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھ لے۔ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اللہ کے نورانی ملائکہ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جس نے اس سورت کو پڑھا گویا اللہ 100 شہیدوں جتنا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس نے اس سورت کو 3 بار پڑھا اللہ تعالیٰ پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس ایک دن کے عمل کو آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کریں اور پھر اس کی بہاریں دیکھیں، اور اس سورت کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 100 بار پڑھنا ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ ایک تو آپ کے گھر میں محبت پیدا ہو جائے گی، آپ کا گھر پورا سال لڑائیوں سے محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ آج کل بہت سارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس سے گھر میں امن اور سکون پیدا ہوگا، اور آپ کے گھر میں کوئی بھی دشمن کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آپ کی عزت کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کسی بھی قسم کے نقصان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اب آپ نے تیسرے اور آخری تسبیح کون سی پڑھنی ہے؟ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذل جلال والاکرام کو اپنے دائیں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں
تو اس کے بعد آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، اور میری دعا ہے جو شخص یہ عمل کرے، اللہ حسنین کریمین کا صدقہ، شہداء کربلا کا صدقہ، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائے، اللہ اس پر راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ کا شکر ضرور ادا کیا کریں، جب پانی پئیں الحمدللہ کہیں، کھانا کھائیں الحمدللہ کہیں۔ شکر کرنے سے رزق بڑھتا ہے، شکر کرنے سے مال بڑھتا ہے، شکر کرنے سے سب کچھ ملتا ہے، تو شکر کو اپنے اندر شامل کر لیں۔ یہ 3 تسبیحات جس طرح میں نے بتائی ہیں اس طرح پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھے گا رزق کی برسات ہوتی ہے۔ تو یہ عمل لازمی طور پر کر لیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔